فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو تلنگانہ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ عوام ووٹ دینے سے پہلے سیاسی جماعتوں کی تاریخ اور امیدواروں کے کردار کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ ریاست کی مزید ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے BRS کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ قومی سطح پر حکومت تشکیل دینے میں علاقائی جماعتیں اہم رول ادا کرے گی۔ چیف منسٹر KCR نے متحدہ ضلع دیور کدرا، نارائن پیٹ، مکتل، گدوال حلقوں میں BRS جلسوں سے خطاب میں کہا کہ عوام کانگریس اور BJP کے باہر سے آئے قائدین اور ان کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ کانگریس نے کرناٹک عوام سے جھوٹے وعدے کر کے دھوکہ دیا۔ BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں تلنگانہ جیسی فلاحی اسکیمات نہیں ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں تلنگانہ میں عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا کر دھوکے دے رہی ہیں۔ الیکشن آئیں گے اور جائیں گے مگر عوام الجھن کا شکار نہ ہو اور عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ چھوٹی سی غلطی بھی ریاست کو تاریکی میں ڈھکیل دے گی۔ جمہوریت میں جیت ہمیشہ عوام کی ہونی چاہیے۔ ووٹ دینے سے قبل عوام اپنے علاقوں، بستیوں میں مذاکرات کریں، جماعتوں کی تاریخ بالخصوص ماضی، حال اور مستقبل کو مد نظر رکھیں اور امیدواروں کے کردار کا جائزہ لیں، جس کے بعد 30 نومبر کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بٹن دبائیں۔ چیف منسٹر KCR نے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر علیحدہ تلنگانہ حاصل کیا اور صرف 10 سال میں تلنگانہ کو ترقی اور بہبود کے معاملے میں ملک کی سرفہرست ریاست میں تبدیل کر دیا۔ چیف منسٹر و صدر BRS چندرشیکھر راؤ کے ہیلی کاپٹر میں ٹیکنیکی خرابی پیدا ہو گئی، جس کو محسوس کرتے ہوئے پائلٹ فوری چوکس ہو گیا اور ہیلی کاپٹر کو چیف منسٹر کے فارم ہاؤس میں حفاظت سے لینڈنگ کرایا۔ چیف منسٹر آفس کے ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق اسمبلی حلقوں کے دورے کے ایک حصے کے طور پر چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ جلسہ عام سے خطاب کرنے دیور کدرا جا رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر میں ٹیکنیکی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چوکس پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو سڑک کے درمیان سے فارم ہاؤس کی طرف موڑ دیا اور بحفاظت لینڈ کیا۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے لیے ایویشن کمپنی کی جانب سے ایک اور متبادل ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا ہے اور جب ہیلی کاپٹر کچھ دیر میں پہنچا تو BRS چیف منسٹر KCR کا دورہ معمول کے مطابق مکمل ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر سے اپنے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ B روی یادو حلقہ اسمبلی راجندر نگر سے مجلس کے امیدوار ہوں گے اور انتخابات میں حصہ لیں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ان کے نام کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ 22 سال سے پارٹی کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جوبلی ہلز حلقے سے راشد فراز کے نام کا اعلان کیا گیا تھا اور شام میں حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے امیدوار کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تاحال بہادرپورہ سے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سابق ہندوستانی کرکٹر کپتان محمد اظہر الدین کو بڑی راحت ملی ہے جب ملکاجگیری عدالت نے انہیں HCA دھوکہ دہی معاملے میں پیشگی ضمانت منظور کر لی۔ اس فیصلے سے اظہر الدین کو حلقہ جوبلی ہلز سے کانگریس ٹکٹ پر پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اپل پولیس نے گزشتہ ماہ اظہر الدین کے خلاف HCA کی جانب سے 3.85 کروڑ کی دھوکہ دہی کے الزامات پر دھوکہ دہی، جعل سازی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ کانگریس نے محمد اظہر الدین کو جوبلی ہلز کا امیدوار نامزد کیا۔ سابق کرکٹر نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست داخل کی تھی، جس پر عدالت نے سرکاری وکیل اور وکیل دفاع کے مباحث کے بعد ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے اپل پولیس کو یہ حکم دیا کہ وہ محمد اظہر الدین کو CRPC کے دفعہ A41 کے تحت نوٹس جاری کر کے تحقیقات کریں، جبکہ اظہر الدین کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ تحقیقاتی عہدیدار سے مکمل تعاون کرے۔ حلقہ جوبلی ہلز سے کانگریس امیدوار قرار دیے جانے کے بعد محمد اظہر الدین علاقے میں انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گوشہ محل BJP امیدوار MLA A راجا سنگھ ایک بار پھر مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ منگلہار پولیس نے دسہرہ پر ایودھیا پوجا کے دوران ممنوعہ ہتھیاروں کی عوامی نمائش کے بعد وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے
اور نفرت انگیز تقریر پر انہیں 2 نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ راجہ سنگھ کی بندوق اور چاقو کے ساتھ پوجا کرتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ 16 اکتوبر کو نفرت انگیز تقریر پر جو مشتمل تھا۔ راجہ سنگھ نے منتظمین سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو نوراتری ڈانڈیا کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دیں۔ مزید برآں ویڈیو میں وہ تقریب میں شرکت کرنے والے تمام افراد کے شناختی کارڈ چیک کرنے اور تقریب کے لیے مسلم باؤنسر، ویڈیوگرافرز، ڈی جے آپریٹرز یا دیگر افراد کی خدمات حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ پولیس نے اس ویڈیو میں مقامی رہنما ایم اے سمت وارسی کی طرف سے دی گئی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا ہے۔ آئی پی سی کی دفعہ 295A، 153A اور 504 کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا کہ BRS حکومت نے جان بوجھ کر نوٹس جاری کیا تھا۔ کیسیا نے دسہرہ پر ہتھیار پوجا بھی کی، کیا پولیس انہیں بھی نوٹس جاری کرے گی؟ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ انہیں ہراساں کرنے اور الیکشن لڑنے سے نااہل قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد اربن اسمبلی حلقے کے کانگریس امیدوار و سابق وزیر محمد علی شبیر کا آج نظام آباد میں شاندار استقبال کیا گیا۔ پارٹی ٹکٹ ملنے کے بعد پہلی مرتبہ نظام آباد کا دورہ کرنے والے شبیر علی کے قافلے کو بھاری جلوس کی شکل میں شہر کے مختلف مقامات سے گزارا گیا، جس میں ہزاروں افراد بشمول ہندو مسلم شریک تھے۔ اس کے علاوہ کانگریس کی مختلف محاذی تنظیموں کے قائدین اور کارکنوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ بارزاں نہرو چوک پر یہ جلوس بھاری جلسے عام میں تبدیل ہو گیا۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کے لیے 20 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ ان 20 سیٹوں میں سے 10 نکسل متاثر ہے۔ ووٹنگ 60,000 سے زائد فوجیوں کی حفاظت کے درمیان ہو رہی ہے۔ وہیں میزورم میں بھی اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 40 رکنی میزورم اسمبلی کے سنگل فیز انتخابات کے لیے پولنگ صبح 7 بجے سے شروع ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ اسمبلی انتخابات کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں چھتیس گڑھ کی 20 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ انتخابات سے پہلے مرحلے میں 223 امیدوار میدان میں ہیں۔ انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے کل 5304 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ اس مرحلے میں 4,78,681 ووٹر اپنا ووٹ ڈالیں گے، جن میں 1,99,393 مرد اور 2,84,685 خواتین ہیں۔ اس الیکشن میں 69 خواجہ سرا بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ پہلے مرحلے میں چھتیس گڑھ کی 20 سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے، جس میں 10 سیٹیں نکسل متاثر ہیں۔ نکسل متاثرہ سیٹوں پر صبح 7 بجے سے ووٹنگ 3 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ باقی 10 سیٹوں کے لیے ووٹنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 20 نشستوں کے لیے 2,05,249 پولنگ اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ 156 پولنگ پارٹیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سکما، بیجاپور، دنتے واڑہ، کانکیر اور نارائن پور کے دور دراز علاقوں میں بھیجا گیا ہے۔ 2,431 بوتھز پر ووٹنگ کی ویب کاسٹنگ کی جا رہی ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI، جسے ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے ممنوعہ تنظیم قرار دیا گیا ہے، نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے پابندی ہٹانے کی درخواست کی۔ سپریم کورٹ نے PFI کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ درخواست پر پہلے ہائی کورٹ جانے کا مشورہ دیا۔ PFI نے UAPA ٹریبیونل کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں مرکز کی پابندی کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس
अनुधा बोस और जस्टिस बेला एम तिरुवेदी की बेंच ने कहा है कि पीएफआई के लिए ट्रिब्यूनल के हुक्म के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू करना मुनासिब है। पीएफआई की जानिब से सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने भी अदालत की राय से इत्तेफाक किया कि उन्हें पहले हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए और फिर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए। वाज़ेह है कि मरकज ने पीएफआई पर यह इल्जाम लगाते हुए 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है कि इसके आईएसआईएस और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं और वो मुल्क में मजहबी मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की तारीख में इस बार यूनिवर्सिटी के इंतखाबी मैदान में एक मुस्लिम तालिबा मुकाबला कर रही हैं। पहली बार एबीवीपी ने 9 नवंबर को होने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यूओएच तलबा यूनियन के इंतखाबात के लिए एक खातून उम्मीदवार शेख आयशा को मैदान में उतारा है। एसएफआई एएसए टीएसएफ इत्तेहाद के मोहम्मद अतीक के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं। काबिले जिक्र है कि ये पहला मौका है जब यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे के लिए 2 मुस्लिम उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। विशाखापट्टनम से ताल्लुक रखने वाली शेख आयशा यूनिवर्सिटी शोबे केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही हैं। अतीक अहमद भी पीएचडी का तालिब इल्म है। उनका आबाई शहर हैदराबाद है। आयशा ने बताया कि वो 2019 से एबीवीपी में हैं। उन्होंने कहा कि यह तंजीम कभी भी मुस्लिम तलबा के खिलाफ नहीं है, ये अक़लियतों के हक़ में है। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्हें यह पैगाम देने के लिए उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है कि एबीवीपी अक़लियतों के खिलाफ नहीं है। आयशा ने कहा कि एबीवीपी अक़लियतों की हामी और हिंदुस्तान नवाज हैं। तंजीम उन तमाम अक़लियतों की हिमायत करती हैं जो मुल्क की हिमायत करती हैं। उन्होंने कहा कि वो एबीवीपी में उस वक्त से काम कर रही हैं जब वो एपी की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रही थी। उन्होंने कहा कि उसने रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन के तौर पर काम किया। आयशा ने बताया है कि उन्हें जो मौका दिया गया है वो क़यादत के मामले में एबीवीपी की मुस्लिम ख़वातीन की हिमायत की एक मिसाल है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।